عنوان: مسجد کا اجنبی۔ شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سرخی اور سنہری روشنی بکھر رہی تھی۔ مغرب کی اذان کی میٹھی آواز مسجد کے مینار سے بلند ہو رہی تھی، جو ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مسجد کے صحن میں چند لوگ نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے باہر نکل رہے تھے۔ مسجد میں ایک روحانی سی خاموشی تھی، جیسے ہر چیز کسی معجزے کی منتظر ہو۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک نوجوان چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سال کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور اداسی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ یوسف کی زندگی کچھ سال پہلے تک بہت خوشحال تھی۔ اس کا ایک اچھا کاروبار تھا اور وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ مگر پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ یوسف نے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ مل کر ایک نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ ابتدا میں کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہر طرف سے منافع ہو رہا تھا اور یوسف کو لگ رہا تھا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک اس کے دوست نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اس نے کاروبار سے سارا سرمایہ نکال لیا اور فرار ہو گیا۔ یوسف نے پہلے تو حالات کو سمجھا، اس کے دل میں ایک امید پھر بھی باقی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے اپنے آنسو پونچھے تو آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مسجد کے اندر آ رہا تھا۔ بوڑھا بہت کمزور اور ناتواں لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بوڑھے نے یوسف کو دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم بیٹا، یوسف نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بابا، بوڑھے نے کہا۔ بیٹا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یوسف نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب میں صرف 3 سکے تھے۔ یہی اس کی آخری جمع پونجی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ سکے دے دے گا تو اس کے پاس خود کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن پھر اس نے بوڑھے کے جھریوں بھرے چہرے اور کمزور جسم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور رحم کی طلب تھی۔ یوسف کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی جیب سے 3 سکے نکالے اور بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لے لیجئے بابا، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یوسف کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ بوڑھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، مگر جانے سے پہلے رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ یوسف حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر بوڑھا مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح یوسف کی نیند دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کا پڑوسی خوشی سے بھرا ہوا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ پڑوسی نے جوش سے کہا، یوسف، خوشخبری ہے، کسی نے تمہارا سارا قرض ادا کر دیا ہے۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ پڑوسی نے کہا، کسی نے گمنام طریقے سے تمہارا قرض چکا دیا ہے اور تمہارے لیے نئے کاروبار کے لیے بھی سرمایہ دیا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مشکلات واقعی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا مسجد میں گیا اور سجدے میں گر کر